السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ آج ہمارا سی پی سی کا لیکچر نمبر 48 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم آرڈر 39 کا جو رول نمبر 2 ہے اسے ڈسکس کریں گے اور اس کے سب رول 1 اور 2 کو اسپیسیفکلی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو رول 2 بھی کس حوالے سے ہے؟ وہ کیسز بتاتا ہے کہ جس میں ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ انجنکشن ٹو ریسٹرین ریپیٹیشن اور کنٹینیوس آف بریچ، اور بریچ کس کا ہے؟ کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے۔ تو رول 2 اسپیسیفکلی کس چیز کے حوالے سے ہے کہ جب بریچ آف کانٹریکٹ ہو سکتا ہے جہاں پر، تو اس کو روکنے کے لیے کورٹ ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے انڈر رول 2۔ رول 1 میں بھی ہم نے کچھ کیسز دیکھے کہ جس میں کورٹ ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے۔ سملرلی رول 2 بھی ان کیسز کی ایگزامپل بتاتا ہے کہ جب کورٹ ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ٹیمپرری انجنکشن کی اپلیکیشن آتی ہے تو جوائنٹلی کر کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن کس کے انڈر ہے؟ آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کے انڈر۔ اسے دیکھتے ہیں رول نمبر 2 کیا کہتا ہے۔ رول نمبر 2 ریگولیٹس دا گرانٹ آف ٹیمپرری انجنکشن ان سوٹس فار انجنکشن اگینسٹ اپریہینڈیڈ بریچ آف کانٹریکٹ اور ادر انجری آف اینی کائنڈ۔ رول 2 کے حوالے سے ہے اپریہینڈیڈ بریچ آف کانٹریکٹ کے حوالے سے، لیکن کیسے؟ اپریہینڈیڈ بریچ آف کانٹریکٹ، یعنی کہ ابھی بریچ آف کانٹریکٹ ہوا ہے نہیں، لیکن اپریہینشن ہے، یہ خدشہ ہے کہ بریچ آف کانٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر تو بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ when the act complained of has been done and completed, no injunction can be issued under rule 2۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بریچ آف کانٹریکٹ کے اگر خدشہ ہے تب رول 2 کے انڈر ٹیمپرری انجنکشن ایشو کرے گا کورٹ۔ اگر بریچ آف کانٹریکٹ ہو چکا ہے، ایکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو پھر انجنکشن ظاہر ہے ایشو نہیں کی جا سکتی۔ یا پھر کس پرپس کے لیے ہے؟ اور ادر انجری آف اینی کائنڈ۔ ادر انجری سے کیا مراد ہے؟ یہ بریچ آف کانٹریکٹ سے ہٹ کر ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات، این انجنکشن انڈر رول 2 کین بی ایشوڈ اونلی اگینسٹ اے ڈیفینڈنٹ۔ آپ نے رول 1 کے انڈر پڑھا تھا، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ پلینٹف بھی اپلائی کر سکتا ہے اور ڈیفینڈنٹ بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن جو رول 2 والی ٹیمپرری انجنکشن ہے یہ ہمیشہ کس کے خلاف ایشو ہوتی ہے؟ ڈیفینڈنٹ کے خلاف۔ تو اگر آپ اس کے الفاظ بھی پڑھو رول 2 کے اندر تو وہاں پر پارٹی لفظ نہیں ہے، وہاں پر ڈیفینڈنٹ اسپیسیفکلی لفظ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 کیسز ہیں رول 2 کے اندر کہ جب ٹیمپرری انجنکشن کورٹ ایشو کر سکتا ہے۔ ایک ہے اپریہینشن آف بریچ آف کانٹریکٹ، کہ جب بریچ آف کانٹریکٹ کا خدشہ ہے، یا پھر ادر انجری آف اینی کائنڈ، کسی بھی اور قسم کی انجری ہے۔ اب یہ ایک وائڈ ٹرم ہے، اس کے اندر بہت کچھ انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، بریچ آف کانٹریکٹ کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ An injunction can be granted to restrain breach of contract۔ انجنکشن ایشو کی جا سکتی ہے تاکہ بریچ آف کانٹریکٹ نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ provided it is a complete contract۔ وہ کمپلیٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر جو کانٹریکٹ کے تمام ایسینشیلز ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ اور وہی بات جو بھی میں نے پیچھے آپ کو بتائی کہ اگر بریچ آف کانٹریکٹ ہو چکا ہے تو پھر انجنکشن ایشو نہیں ہوگی، اگر بریچ آف کانٹریکٹ کی اپریہینشن ہے صرف تب انجنکشن ایشو ہوگی۔ اچھا، the granting of an injunction under rule 2 is also governed by the principles regulating the grant of perpetual injunction۔ یعنی کہ اگر آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 56 دیکھو تو وہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کب کورٹ انجنکشن گرانٹ نہیں کرے گا، تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ no injunction can be issued to prevent the breach of a contract which cannot be ordered to be specifically enforced۔ ایک ایسا کانٹریکٹ which cannot be specifically enforced، جس کو انفورس ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا بریچ ہونے سے بھی کورٹ نہیں روک سکتا۔ یہ سیکشن 56 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پرپیچول انجنکشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو بہت سارے کیس لاز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام سرکمسٹانسز کہ جن میں پرپیچول انجنکشن گرانٹ نہیں کی جا سکتی، تو ان تمام سرکمسٹانسز میں کورٹ ٹیمپرری انجنکشن بھی ایشو نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جو کہ اسپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا تو اس کے بریچ آف کانٹریکٹ کو روکنے کے لیے کورٹ ٹیمپرری انجنکشن ایشو نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا کون سے ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہوتے؟ اس کے لیے کون سا سیکشن ہے ہمارے پاس؟ سیکشن 21 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، جو ان کانٹریکٹس کے بارے میں بتاتا ہے which cannot be specifically enforced۔ تو وہاں پر بہت واضح کر کے لکھا ہوا ہے کہ جب کمپنسیشن ایڈیکویٹ ریلیف ہوگی تو ایسے کانٹریکٹس اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہو سکتے۔ A contract will not be specifically enforced where its non-performance can be adequately compensated by way of damages۔ کہ جب damages یعنی compensation یعنی کہ money adequate relief ہوگا تو پھر کورٹ اسپیسیفک پرفارمنس کی طرف نہیں جائے گا۔ تو پھر اگر اسپیسیفک پرفارمنس کورٹ نہیں کر سکتا تو اس کانٹریکٹ کے بریچ ہونے کا اگر خدشہ ہے تو کورٹ اس کے لیے ٹیمپرری انجنکشن کا آرڈر نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، نو انجنکشن ول بی ایشوڈ ان دا ابو سرکمسٹانسز۔ تو ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جب بھی بریچ آف کانٹریکٹ، ایسا کانٹریکٹ جو کہ کمپلیٹ کانٹریکٹ ہو اور وچ کین بی اسپیسیفکلی انفورسیبل، جو کہ انفورس کیا جا سکتا ہے، جس کی اسپیسیفک پرفارمنس کا کورٹ آرڈر کر سکتا ہے، تو اگر ایسے کانٹریکٹ کے بریچ ہونے کا خدشہ ہوگا، اپریہینشن ہوگی،
تو پھر کورٹ ٹیمپرری انجنکشن کا آرڈر ایشو کر سکتا ہے تاکہ بریچ آف کانٹریکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا کیس کیا ہے اسی رول 2 کے اندر؟ ادر انجری آف اینی کائنڈ، کسی اور قسم کی انجری. اب یہ کسی اور قسم کی انجری کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایسی انجری جو کس وجہ سے ہو، کسی بھی ایک شخص کے کسی بھی ایکٹ یا اومیشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دوسرے شخص کے جو رائٹ ہیں یعنی کہ جو پلینٹف کے رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہوتی ہے، وہ انفرنج ہوتے ہیں. تو ایسی انجری کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بریچ آف کانٹریکٹ سے بہت آگے تک ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ وائڈر ٹرم ہے. It is not essential that injury should have been actually sustained for even a reasonable apprehension of injury will suffice. یہ وہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انجری ہو چکی ہو. اگر انجری ہونے کا خدشہ ہے تب بھی کورٹ ٹیمپرری انجنکشن ایشو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ڈیفینڈنٹ کا کوئی بھی ایسا ایکٹ ہے یا کوئی انلیگل اومیشن ہے جس کی وجہ سے پلینٹف کے رائٹس جو وائلیٹ ہوتے ہیں اور اس کو کوئی انجری کاز ہوتی ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کی یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا، کچھ ایگزامپلس میں نے یہاں پر کوٹ کی ہیں اور وہ کیس لاز میں نے ساتھ مینشن کیے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیز ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے. فار ایگزامپل ادر انجری میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ انفرنجمنٹ آف ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارک انفرنج کیا جائے گا تو بھی یہ ادر انجری آف اینی کائنڈ میں آتا ہے. اسی طرح ٹریس پاس ہوگا یا نیوزینس کا خدشہ ہوگا، اپریہنشن ہوگی، تب بھی کورٹ ٹیمپرری انجنکشن ایشو کر سکتا ہے. یہ رول 2 کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح انٹرفیئرنس ان ایکسرسائز آف رائٹس ٹو پراپرٹی، اگر کسی شخص کو اس کی پراپرٹی سے ریلیونٹ جو رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے سے روکا جا رہا ہے کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس ہے کسی دوسرے شخص کی طرف سے، تو یہ بھی ادر انجری آف اینی کائنڈ کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اسی طرح ٹو پریزرو دا رائٹس آف پرائیویسی ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں رائٹس آف پرائیویسی کو پریزرو کرنا. اسی طرح ٹو سسپینڈ این آرڈر پاسڈ ان وائلیشن آف انوائرمنٹل لاز، اگر انوائرمنٹل لاز کے اگینسٹ کوئی آرڈر آیا ہے، اس کی وائلیشن میں کوئی آرڈر آیا ہے، اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے بھی انجنکشن آرڈر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹو سسپینڈ این آرڈر پاسڈ ان وائلیشن آف پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے پرنسپلز کی وائلیشن میں اگر کوئی بھی اتھارٹی کوئی آرڈر ایشو کرتی تو اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے اس کے خلاف بھی ٹیمپرری انجنکشن ایشو کی جا سکتی ہے. اسی طرح ٹو پریونٹ ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ بائی پبلک فنکشنریز، کوئی بھی پبلک اتھارٹی ہے برا برتاؤ کرتی ہے، ڈسکرمنیشن والا رویہ رکھتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ ٹو ریسٹرین ڈسکنیکشن آف الیکٹرک سپلائی، اگر بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ ٹو ریسٹرین پبلیکیشن آف ڈیفیمیٹری مٹیریل اگر پبلک ہونے والا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ٹیمپرری انجنکشن ایشو کی جا سکتی ہے. ٹو ریسٹرین ڈسپوزیشن ان ان لافل مینر، اگر غیر قانونی طریقے سے کسی کو ڈسپوزس کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو روکنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی نمبر آف ایگزامپلز ہیں کہ جس میں ٹیمپرری انجنکشن ایشو کی جا سکتی ہے. تو 2 کیسز ہیں رول 2 کے اندر کہ جب کورٹ ٹیمپرری انجنکشن ایشو کر سکتا ہے. پہلا کیا ہے؟ اپریہنشن آف بریچ آف کانٹریکٹ ہونے کا خدشہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ کسی بھی اور قسم کی انجری اگر ہو سکتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی. ایک بار بک سے بھی رول 2 کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ان اینی سوٹ، کسی بھی سوٹ کے اندر، فار ریسٹریننگ دا ڈیفینڈنٹ فرام کمٹنگ اے بریچ آف کانٹریکٹ اور ادر انجری آف اینی کائنڈ، ڈیفینڈنٹ کو روکنے کے لیے، ریسٹرین کرنے کے لیے تاکہ وہ بریچ آف کانٹریکٹ نہ کرے یا کسی بھی اور قسم کی انجری کا اگر خطرہ ہے اسے روکنے کے لیے. ویدر کمپنسیشن از کلیمڈ ان دا سوٹ اور ناٹ، چاہے جو پلینٹف ہے اس نے کمپنسیشن اس سوٹ کے اندر مانگی ہے یا نہیں مانگی، یعنی کہ اس انجری کے لیے کمپنسیشن مانگی ہے یا نہیں مانگی. بریچ آف کانٹریکٹ اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے کمپنسیشن مانگی ہے یا نہیں مانگی. دونوں صورتوں میں the plaintiff made any time after the commencement of the suit and either before or after judgment applied to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of or any breach of contract injury of a like nature of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right. تو جو پلینٹف ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ پلینٹف وہ کیا کر سکتا ہے جب سوٹ شروع ہوا ہے، فار ایگزامپل اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا سوٹ ہے اور اسی میں ٹیمپرری انجنکشن بھی کورٹ سے مانگی جا رہی ہے کہ اس کو ریسٹرین کیا جائے کہ بریچ آف کانٹریکٹ نہ کرے یا کسی بھی اور قسم کی انجری کا خدشہ ہے تو یہ اس سے باز رہے. تو پلینٹف کیا کر سکتا ہے؟ اسی سوٹ کے ساتھ ساتھ پلینٹف اپلیکیشن دے سکتا ہے ٹیمپرری انجنکشن کی، اور وہ سوٹ کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، بعد میں بھی دے سکتا ہے اور اگر وہ فیصلہ اس کے حق میں آ بھی گیا ہے، پلینٹف کے حق میں آ بھی گیا ہے تو اس کے بعد وہ ٹیمپرری انجنکشن کی اپلیکیشن کورٹ کے اندر دے سکتا ہے کہ اسے ریسٹرین کیا جائے کہ یہ بعد میں بھی اب بھی بریچ آف کانٹریکٹ نہ کرے. پھر کیا ہے؟ دا کورٹ میں بائی آرڈر گرانٹ سچ انجنکشن آن سچ ٹرمز ایز پر ڈیوریشن. وہی بات ہے، اوپر سب رول 1 میں کیا لکھا ہے؟ پلینٹف اپلائی کر سکتے ہیں. رول 2 کے اندر، سب رول 2 کے اندر کیا لکھا ہے کہ کورٹ انجنکشن پھر گرانٹ کر سکتا ہے. کورٹ کی پاور بتائی ہوئی کہ کورٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے جس طرح وہ آرڈر کرنا چاہے، وہ کورٹ کی مرضی ہے، ایز دا کورٹ تھنکس فٹ. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ہم ان کنڈیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو فلفل ہونی ضروری ہیں جب بھی کوئی ٹیمپرری انجنکشن کی اپلیکیشن کورٹ کے پاس آئے گی. کنڈیشنز کیا ہیں؟ ٹیمپرری انجنکشن کورٹ جو گرانٹ کرے گا
اس کے لیے کیا کنڈیشنز فلفل ہونی ضروری ہیں, کون سے فیکٹرز کو کورٹ کنسیڈر کرے گا ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ کرنے کے لیے. تو ان کو ہم ان ڈیٹیل پہلے بھی پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں, یہاں ڈیٹیل میں تو ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن یہاں پر پھر بھی ایک بار مینشن کر لیتی ہوں میں. تو 3 کنڈیشنز فلفل ہونی ضروری ہیں کہ جب کورٹ سے ٹیمپرری انجنکشن کوئی بھی مانگتا ہے. پہلے کیا ہے, پرائما فیشائی کیس. پلینٹف کو یہ پروف کرنا ضروری ہے کہ اس کا جو کیس ہے وہ پرائما فیشائی ہے, یعنی کہ اس کے تمام اویلیبل مٹیریل آن دا ریکارڈ جو موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے کورٹ کو لگتا ہے کہ اس کا رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے رائٹ کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے. دوسرا کیا ہے, پلینٹف کو یہ پروف کرنا ہے کہ اگر انجنکشن گرانٹ نہ کی گئی تو اسے irreparable ڈیمیج ہو جائے گی, یعنی کہ irreparable ڈیمیج ایسا ڈیمیج ہے کہ جس کے لیے کمپنسیشن یا ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریلیف نہیں ہوگا. تیسرا کیا ہے, بیلنس آف انکنوینئنس, کہ اگر کورٹ ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ نہیں کرے گا تو پلینٹف جو ہے اسے ڈیفیکلٹی زیادہ ہوگی, وہ ڈیفینڈنٹ سے زیادہ سفر کرے گا, اسے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو رول 1 یا رول 2 دونوں میں سے کسی کے انڈر بھی اگر آپ کورٹ سے انجنکشن مانگتے ہو تو یہ تینوں کنڈیشنز کا ایٹ اے ٹائم ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. پرائما فیشائی کیس, irreparable ڈیمیج, اور تیسرا کیا ہے, بیلنس آف انکنوینئنس ان دا فیور آف پلینٹف. ہوپ سے یہاں تک آپ کو رول نمبر 2 کے اندر جو کیسز ہیں وہ سمجھ میں آگے. رول نمبر 2 یہاں پر ختم نہیں ہوا, اس کے جو سب رول 3 اور 4 ہیں جو کافی اہم ہے ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے, ہیں کہ اگر کورٹ انجنکشن کا آرڈر کر دیتا ہے اور پھر اگر کوئی پارٹی کورٹ کے آرڈر کے خلاف جاتی ہے, ڈس اوبیڈینس کرتی ہے, تو پھر وہاں پر کیا پروسیڈنگز ہوں گی, اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. ہوپ سے یہاں تک آپ کو آج کا لیکچر کلیئر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.